جی انوار صاحب، سینیٹر انوار لکھاکر صاحب۔ بہت شکریہ جناب چیئرمین۔ آج اس ایوان میں تو سوچ رہا تھا کہ کشمیر ریزولوشن پہ ہم بات کریں گے اور یونانیمس میسج اکراس دا بارڈر بھیجیں گے، لیکن بدقسمتی سے پھر ہمیں توجہ دلوائی جا رہی ہے، ہمیں کھینچا جا رہا ہے کہ ہمارے جو انٹرنل میٹرز ہیں اس پہ ہم بولیں۔ بلوچستان میں ایک واقعہ ہوا جس میں میرے فاضل دوست اور آنریبل سینیٹر نے اس کی انٹرپریٹیشن اس انداز میں کی جس سے بڑا دکھ ہوا۔ دکھ اس لیے نہیں ہوا کہ ان کو اس ملک میں بات کرنے کی آزادی نہیں، دکھ اس لیے نہیں ہوا کہ ان کا رائٹ آف ایکسپریشن جو ہے اس کو ایز اے کو پارلیمنٹیرین میں چاہتا ہوں کہ وہ کرٹیل ہو۔ دکھ اس لیے ہوا کہ جو بات کہی گئی وہ حقیقت کے برعکس تھی۔ ارمان رونی صاحب ایک احتجاجی سلسلے میں، جس میں کوئی شک نہیں ہے، وہاں پر آئے تھے اور وہ کنٹیسٹ کر رہے تھے۔ وہاں پہ ان کی جو ڈیتھ ہوئی ہے اس کی کاز آف ڈیتھ اب تک سٹیبلش نہیں ہوئی۔ یہاں پہ تمام پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں اور فرینزک کے ریزلٹس، جو پوسٹ مارٹم کا ریزلٹس ہے، صوبائی حکومت اس کی ویٹ کر رہی ہے اور اس کے تحت انکوائری بھی آلریڈی کنڈکٹ ہو چکی ہے، آرڈر اس کا ہو چکا ہے، وہ کنڈکٹ ہو رہی ہے۔ جب تک کاز آف ڈیتھ سٹیبلش نہ ہو، اتنے امپورٹنٹ فورم پہ کسی سرونگ آفیسر کے، پولیس کے جو 18 یا 19 گریڈ کے آفیسر ہیں، ان کو یہ ایکیوز کرنا کہ ہی از دا مرڈرر، یہ انتہائی ارریسپانسبل ہے۔ اور اس طرح کی ارریسپانسبلٹی سے جو سو کالڈ یہاں پہ پشتون تحفظ موومنٹ کے نام پہ پشتونوں کا رائٹ ٹو ایگزسٹ کی جو بات کی جا رہی ہے، اس میں معاشرے میں اور ریاست میں خلیج مزید بڑھ رہی ہے۔ پشتون کا رائٹ ٹو ایگزسٹ اینڈ رائٹ ٹو پارٹیسپیٹ، اس کا ایک ثبوت میں اور میرے فاضل کو پارلیمنٹیرین خود ہیں۔ وہ نسلاً پشتون ہے، میں نسلاً پشتون ہوں۔ پشتون پاکستان کی ریاست میں ایک لیجٹمیٹ بزنس میں انٹر ہو سکتا ہے، اس کی ڈیفنس فورسز میں انٹر ہو سکتا ہے، اس کی پالیٹکس میں انٹر ہو سکتا ہے، اس کی سوسائٹی کے کسی سیکشن میں اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ جہاں تک دہشت گردی کے خلاف محاذ کی بات ہے، دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ریاست کے تمام شہری بلا امتیاز کہ ان کا ایتھنک بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ زبان کون سی بول رہے ہیں، وہ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، جناب چیئرمین، وہ یونانیمسلی ٹیررزم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ 70 سے 80 ہزار افراد پاکستان کے شہری تھے جو مختلف سیکشن آف سوسائٹی سے بلانگ کرتے تھے۔ اور پوری دنیا یہ تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان نے جو وار آن ٹیرر میں قربانیاں دی ہیں، بدقسمتی سے اگر ہمارے ہاں ہمیں نہیں نظر آ رہی ہے، اس کے لیے میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ ذوق دید ان کی آنکھیں کھولے، اور آنکھیں کھولنے کے بعد جو قربانیاں پاکستان نے اکنامیکلی دی ہیں، انسانی جانوں کے حوالے سے دی ہیں، وہ شاید ہی پچھلے 20 سالوں میں کسی بھی ملک نے دی ہو۔ افغانستان کے بعد اگر اس خطے میں کسی کا نقصان ہوا ہے تو وہ ریاست پاکستان اور پاکستان کا معاشرہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انفورس ڈس اپیرنس کی بات کی گئی۔ ہم میں یہ جرات ہے جناب، میں یہ دیکھتا ہوں کہ کاش میرے فاضل دوستوں میں بھی یہ جرات ہو کہ وہ بھی سچ بول سکے۔ انفورس ڈس اپیرنس کمیٹی جو UN کی ہے، وہ تعداد جو بلوچستان کے حوالے سے بتا رہے ہیں وہ 50 ہے۔ نصر اللہ بلوچ اور ماما قدیر نے صوبائی حکومت اور صوبائی وزیر داخلہ کو جو نمبر دیے ہیں وہ 116 ہے۔ کہاں ہیں یہ 5000 اور 7000 افراد؟ بتائیں، ہمیں بتائیں۔ there is a method to the madness۔ جب کوئی شخص یا اس کے متعلق یہ الزام لگتا ہے کہ وہ انفورسلی ڈس اپیئر ہو چکا ہے، تو UN سے لے کر تمام سٹیٹس ایک میکینزم رکھتی ہیں، وہ آپ سے کوئی بنیادی انفارمیشن لیتی ہیں کہ ان کی پیرنٹیج کیا ہے، ان کے بھائی بہن کون ہیں، ان کی ایکسٹینڈڈ فیملی کیا ہے۔ یہ ہمیں 10,000 نام دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ڈس اپیئرڈ ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ طریقہ کار ہے، تو کہتے ہیں جی خوف سے لوگ نہیں دیتے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر آپ پاکستان کی ریاست کو
मुजरिम गर्दानते हो, इस पे खौफ नहीं आता? पूरी दुनिया में खड़े होकर पाकिस्तान को ब्लेम करते हो, उस पे किसी को खौफ नहीं आता? यहां पे एक ऑर्डिनरी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से खड़े होकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक आर्टिकल्स छपते हैं, इस पे किसी को खौफ नहीं आता? जब आप उस मेथड के तहत इन्फोर्स डिसअपीयरेंस के लोगों का पता कराते हैं तो खौफ को आर्गुमेंट बनाते हैं। खौफ नहीं है जनाब चेयरमैन, एजेंडा है, और उस एजेंडा के सामने हम सब रेजिस्ट करेंगे। यहां पे सिविल सुपरमेसी है, यहां पे जमहूरी एक इलेक्टेड हुकूमत है, वफाकी हुकूमत भी इलेक्टेड है, सूबाई हुकूमत भी इलेक्टेड है। अगर वोट के जरिए इनकी पार्टियों को अवाम ने रद्द किया है तो ये रोना धोना जाके अवाम के पास नेक्स्ट 5 ईयर्स में मचाएं, यहां ना मचाएं। जनाब चेयरमैन, इन चीजों पे ठंडे दिल के साथ कंस्ट्रक्टिव अंदाज में अगर ऑपोजिशन चाहती है, अगर ये पार्टीज चाहती हैं, हम हर फोरम पे बात करने को तैयार हैं। हम सूबाई हुकूमत को, सूबाई चीफ मिनिस्टर के इकदामात को, वफाकी हुकूमत को, वफाकी हुकूमत के इकदामात को ऑन करते हैं। हम हैं जिम्मेदार, किसी एफसी की हुकूमत नहीं है, हमारी हुकूमत है। एफसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिक्विजिशन पे आई है, हम उन्हें जो कहते हैं वो वही करते हैं। अगर अकाउंटेबल हैं, गलत हैं तो हम हैं, हम जवाब देंगे। वी आर द अकाउंटेबल वंस, वी आर द रिस्पॉन्सिबल वंस। हम उनकी तरह नहीं है जिन्होंने साला साल यहां पे हुकूमतों के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी इंजॉय किए और जाके प्राइवेटली लोगों को कहते रहे कि इनका कंट्रोल है, हमारा है कंट्रोल। जो लोग नेक्स्ट उसमें उंगली उठाएंगे हम पे उठाएं, हम अपने अमाल के, पॉलिटिकल अमाल के जवाब दे हैं। इनमें से जो भी इशू, इसमें कोई शक नहीं है, सूबाई हुकूमत ने लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो मेहमान जनाजे के लिए आए थे उनको कहा था कि आप यहां से चले जाएं जनाजा पढ़ के। यहां पे एक मोहतरम रिस्पेक्टेबल ट्राइबल एल्डर वहां से थे, उनके जरिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट और जो सूबाई वजीर दाखिला थे वो कांस्टेंट राब्ते में थे, और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। रियासत की, हुकूमत की सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है, और वो हर कीमत पे कायम रखी जाएगी। इस तरह की तकरीरों से ना हम इंटिमिडेट होंगे, न इंटिमिडेशन का ये कोई तरीकाकार है। डाइसेंटिंग व्यूज को हम वेलकम करते हैं, लेकिन दैट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स। अगर आप अल्टरनेट फैक्ट्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और अल्टरनेट फैक्ट्स को बुनियाद बना के समझेंगे कि हम उसके सामने सरेंडर कर देंगे, तो मिस्टर चेयरमैन, आई वुड से देयर इज अ बिग नो। वी विल नॉट, एंड वी विल रिस्पॉन्ड टू दोज अल्टरनेट फैक्ट्स with the ground realities. जनाब चेयरमैन, आपके तवज्जुद से, आप हाउस ऑफ फेडरेशन के कस्टोडियन हैं, इस फेडरेशन के कस्टोडियन हैं। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कॉज ऑफ डेथ स्टैब्लिश होता है अरमान रूनी साहब का कि उस की वजह इंतकाल क्या है, उसके नतीजे में आई अश्योर ऑन द बिहाफ ऑफ माई पार्टीज गवर्नमेंट कि जो भी लॉफुल एक्शन होगा हम यकीनन उसके खिलाफ लेंगे, और अगर नहीं होगा तो यहां पे लोगों को ये कमिट करना चाहिए, ये इखलाकी जुर्रत दिखानी चाहिए कि दे विल अपोलोजाइज फॉर लाइंग। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। थैंक यू जी।